معمار قوم و ملت جناب حضرت علامہ پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب سٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ جناب حضرت علامہ حافظ محمد اعظم صاحب جناب علامہ خلیفہ حاجی محمد اسلم نقشبندی صاحب علامہ حافظ محمد اعظم نقشبندی صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اہل سنت وادی بنا کھوریٹا جناب حضرت علامہ قاری عابد محمود صاحب قاری امجد نیازی صاحب قاری مسعود نقشبندی صاحب قاری جاوید اقبال صاحب علامہ حافظ اسرار نقشبندی صاحب قاری عبدالقیوم صاحب پنڈال میں موجود بہت سارے احباب جناب عابد سملاروی صاحب نصیر حیدر صاحب چودھری محمد نصیر صاحب محبوب داس صاحب جناب مفتی محمد اعظم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں باقی جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے قرب و جوار سے آج کی اس خوبصورت عظیم الشان محفل کا حصہ ہیں بالخصوص سٹیج پہ جو احباب تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ اسرار نقشبندی صاحب قاری عبدالقیوم صاحب مجھ سے پیش رو نقیب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں سٹیج کنڈکٹ کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل اب سبھی احباب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جناب چودھری بشیر قذافی صاحب آپ کی زوجہ محترمہ اور میرے بھائی جناب ڈاکٹر وسیم بشیر صاحب ڈاکٹر نفیس بشیر صاحب آپ کی والدہ محترمہ کے احسال صاحب کے لیے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر اہل خانہ کو اور میرے لیے انتہائی عزت کے لائق میرے بھائی جناب چودھری محمد فاروق ایڈوکیٹ صاحب جن کی وساطت سے اس خوبصورت محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، آپ کو اہل خانہ کو حاجی صغیر کالج صاحب حاجی سلیم کالج صاحب چودھری فاروق صاحب سبھی احباب کو اس خوبصورت عظیم الشان محفل کے انعقاد پر دل کی عمی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ احباب نے انتہائی محنت مشقت جان فشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خوبصورت عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا اور ہمیں یہ سعادت بخشی کہ آج ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب و اذان کو منور کر رہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنی حاضری ہو اور اسی کے ساتھ ہی میں تلاوت کلام الہی کے لیے گزارش کروں گا۔ ہم چونکہ محفل میلاد مصطفیٰ میں آئے ہیں، یہ ذکر رسول کی محفل ہے، آقا علیہ السلام کے شمائل و خصائل اس محفل میں بیان کیے جائیں گے، آقا علیہ السلام کی حسن و جمال کے اس محفل میں تذکرے ہوں گے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کے درمیان بیٹھنے کا جو انداز ہے علماء کرام ثنا خان احباب اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ ذکر رسول کی جو محفل ہے، محفل میلاد مصطفیٰ، یہ پہلے آسمانوں پہ قبول ہوتی ہے پھر زمین پہ اس کا انعقاد ہوتا ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک اس محفل میں آ نہیں سکتا جب تک مدینہ شریف سے اس کی حاضری کے لیے مور ثبت نہیں ہوتی کہ فلاں فلاں احباب میری محفل اٹینڈ کریں گے۔ دوستان گرامی قدر اس پہ ہم جتنا فخر کریں جتنا ناز کریں وہ کم ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے بھائی جناب ڈاکٹر وسیم صاحب نفیس صاحب آپ کی والدہ محترمہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت عظمیٰ سے بہرامند فرمائے۔ دوستان گرامی قدر میں بلا تمہید اپنے آغاز کی جانب چلتا ہوں۔ شاعر نے بڑے کمال کی بات کہی تھی، لکھا کہ دھرے پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں، دھرے پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں، میں اپنی سانسوں کا قرض ادا کر رہا ہوں، دھرے پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں، میں اپنی سانسوں کا قرض ادا کر رہا ہوں، میرے مالک میری لاج رکھنا کہ میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میرے مالک میری لاج رکھنا کہ میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں تیرا عاصی بندہ ہوں، تو
مالک رحمت والا ہے، جند جان امانت ہے تیری، مجھے تو نے ہی تو پالا ہے، ایک تیرے ہاتھ نے تھاما ہے، مجھے جب بھی جگ نے ڈالا ہے، ایک تیری یاد سہارا ہے، ایک تیرا اسم اجالا ہے، رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے، رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے، ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دلوں کو ملتا ہے کیا سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور، قرآن پڑھ کے دیکھو، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہو جائے گا نور، قرآن پڑھ کے دیکھو، اور گر ان کو منا لینے کی ہے آرزو ہارون، راضی ہو جائیں گے حضور، قرآن پڑھ کے دیکھو، راضی ہو جائیں گے حضور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے ببرکت کلام کی تلاوت کے لیے یہ اس عظیم صحیفہ انقلاب کی تلاوت دلوں کے روگ گماتی ہے، من کو اجلا پن عطا کرتی ہے، یہ تلاوت ٹیڑے دلوں کو سیدھا کرتی ہے۔ سید نصیر الدین نصیر آپ نے فرمایا تھا کہ تجھ سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لفظ جاؤ کا سے قرآن کیا استقبال، ان کی چوکھٹ پہ بن کے جب کوئی مہمان گیا، تا در خود رکھی چہرہ انور پہ نظر، سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام کی تلاوت کے لیے میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا، زینت القرآ، فخر القرآ، نجم القرآ، حافظ و قاری مسعود احمد نقشبندی صاحب، آپ سے میری گزارش ہے آپ مائک پہ تشریف لائیں، تلاوت کلام الہی سے آج کی اس خوبصورت عظیم الشان نورانی ایمانی ایکانی وجدانی محفل کا آغاز فرمائیں۔ میں نعرہ لگانے لگا ہوں، لیکن میں پہلے یہ گزارش کر دوں کہ جو بزرگ احباب ہیں وہ بھی اس سے مستثنا ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بھی نہ ہاتھ اٹھائے، ان سے ہٹ کے جو بھی احباب اس محفل کا حصہ ہیں، میں نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کروں گا، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ نعرہ بلند کرنے سے، ہاتھ اٹھانے سے کسی کی کبھی عزت کم نہیں ہوئی، بلکہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پورے جذبے کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ میرے نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، کہتے ہیں کرے کون تعریف بیان تیری، تو تعریف والا تے تعریف تیری، یہ ساری مخلوق تعریف اللہ تعریف کی کرے تعریف تیری، جن و بشر بھی ہیں تعریف تیری، عرش و فرش تمام تعریف تیری، اور سرور 18,000 جو جون آیا وہ ساری دی ساری تعریف تیری۔ نعرہ تکبیر، کہتے ہیں انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آپ بنی، سب نے گر کے سجدے میں تو یوں ہی کہا تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے۔ نعرہ تکبیر، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر تو اسے فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نہ میں سیر نہ پاچ ڈاکی نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماشا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہوما ونج رتیاں تلا او بھی پوری نائی ہوں، وزن تول برابر ونج ہوسی باہو جد ہوسی فضل الہی ہو۔ نعرہ تکبیر، اور ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے نعرہ رسالت، تکڑی حق دی عشق دی جنس تولی، اتھے عقل دے چھاپے نہیں کم دیں دے، بنا عشق رسول سردار سائیاں، تسبیح کینٹھے گلابے نہیں کم دیں دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
جناب قاری مسعود احمد نقشبندی صاحب، آپ سے میری گزارش ہے آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اس خوبصورت عظیم الشان بزم ذکر خیر الورا اس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں جناب قاری مسعود احمد نقشبندی صاحب۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله
الرحمن علم القرآن خلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان سبحان الله سبحان الله وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان الله سبحان الله سبحان الله کیا بات ہے والأرض وضعها للأنام سبحان الله سبحان الله سبحان الله والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة سبحان الله سبحان الله فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الله أكبر سبحان الله سبحان الله ما شاء الله والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار
فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ حاضرین، قاری مسعود احمد نقشبندی صاحب انتہائی خوبصورت لہجے کے ساتھ سوز و گداز میں ڈوب کے لگتا یوں تھا جیسے ابھی آیات بینات کی آیات ابھی نزول ہو رہا ہے۔ دوستان گرامی قدر، کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سوز، درد اور گداز کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں نے اتنے آنسوں
نہیں بہائے ہوں گے، مصائب، درد، آلام فیس کرنے والے لوگوں نے اتنے آنسو شاید نہیں بہائے ہوں گے جتنے اس قرآن کی تلاوت کرنے والوں نے درد اور سوز کے اندر ڈوب کے اس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جتنے آنسو اس پہ نچھاور کیے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، پروفیسر احمد رفیق اختر، آپ کا ایک اپنا انداز ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کا قرآن پہ یقین نہ بھی ہو لیکن وہ اگر منصف المزاج ہے، اس قرآن کی تلاوت سن کے وہ اس کے مصنف کو خدا مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوستان گرامی قدر کہتے ہیں کہ اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، اور کسی سے کیا بیاں ہو تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اور خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر آما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تلک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اور رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، کہتے ہیں دل سے دل تک راہ بنی ہے، راہ مدینے جا سکتی ہے، دنیا مجھ سے الجھا مت کر، آ مدینے جا سکتی ہے۔ اگر آپ ذوق محسوس کر رہے ہیں، حضور کی نعت ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ کہنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاں کسی کے پاس آلریڈی اتنا ذخیرہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں تو وہ نہ بولے، لیکن اس سے ہٹ کے اگر کوئی ہے تو وہ پوری محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں گرم سخن کے لیے، بزم سخن کے لیے گرم سخن بھی چاہیے، مور بولتا ہو تو گلشن ہرا بھی ہو، اور یہ جو ذکر رسول کا گلشن ہے یہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے، جزاک اللہ کہنے سے یہ ہرا ہوتا ہے۔ پوری محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ سردار حسین سردار نے کہا تھا من نال من دا من کا پھیر بندے، نرے من کیاں نال نہ من دا او تے جان دا من دیا من کیاں نو، خشک من کے میدان وچ بن دا او، من ہور پاسے من کا ہور پاسے، محرم راز ہر ایک تیرے فن دا او، کہنا من سردار من پیش کر دے، بنا من دے یار نہ من دا او۔ دل سے ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، اور خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر آما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، اور کسی سے کیا بیاں ہو تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ دوستان گرامی قدر میں بلا تاخیر اس کے بعد آج کی اس خوبصورت محفل میں اپنے اس ایوان سے اپنے پہلے ثناخواں جناب محترم حافظ قمر شاہ نواز صاحب سے میری گزارش ہے آپ مائک پہ تشریف لائیں، اپنی حاضری بازور سرور کونین پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے سٹیج پہ حضرت علامہ حافظ متین صاحب آپ تشریف فرما ہیں، میں آپ کو بھی اس خوبصورت محفل میں امن پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
وسلم علیک یا حبیب اللہ خدا نے کلمے میں کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے آپ کے بعد محمد کا نام رکھا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا
حاضرین، آپ نے سماعت کیا حافظ قمر شاہ نواز صاحب، متعلم جامعہ غوثیہ نقشبندیہ رکن الاسلام مدرسہ پھین میں آپ زیر تعلیم ہیں۔ خوبصورت انداز میں اپنے بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش فرمائی۔ ماشاءاللہ آج کی اس خوبصورت محفل میں ہمارے معزز مہمان بھی ہیں اور ماشاءاللہ یہ یہاں میزبان بھی ہیں۔ ابصار امید قادری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس خوبصورت محفل میں جناب حاجی چودھری رمضان صاحب، حاجی عبدالرزاق کالج صاحب آپ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، میں سب سے پہلے اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً یہ ایک لیسن فل محفل ہے ہمارے لیے کہ جب شادی کی محفل یہ ہوتی ہے اس میں ہم مختلف طرح کے خرافات، ڈیفرنٹ طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں، ہم آئے روز دیکھتے ہیں، ایک مہینے شادیاں چلتی ہیں، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اللہ کے حبیب کے ذکر کی محفل کا انعقاد کر کے ایک خوبصورت میسج کنوے کیا ہے کہ ہم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہر کام کا آغاز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پاک پڑھ کے ہوتا ہے، آپ کے ذکر کی محفل سجا کر ہوتا ہے، اور جب ہمارا کوئی شخص اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے اس وقت بھی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ یہ ہمارا آپ کی ذات کے ساتھ محبت، آپ کی ذات کے ساتھ عشق، آپ کی ذات کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات میرے بھائی کی ازدواجی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، میں 3-4 منٹ لوں گا، اسی کے ساتھ میں اپنے بھائی وہ نعت خان تشریف لا چکے ہیں، ان کو میں گزارش کروں گا وہ مائک پہ تشریف لائیں گے۔ ایک خوبصورت کلام ہے اور اس کے اندر ایک خوبصورت تخیل ہے۔ وارث شاہ علیہ رحمت، آپ نے ایک بڑا خوبصورت کلام لکھا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ جب رات ہوتی ہے تو ایک وہ جاگتا ہے جو کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، دوسرا وہ جاگتا ہے جو پہرے دار ہوتا ہے، تیسرا وہ جاگتا ہے جو بیمار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس سے بھی پوچھا جائے رات کیسی کٹی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ رات تو تارے گنتے ہوئے گزری ہے۔ یہاں ناصر حسین چشتی اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ستاروں سے پوچھتا ہوں کہ تم کیوں جاگتے ہو۔ پہلے وارث شاہ علیہ رحمت کا شعر سنیے، پھر میں ناصر شاہ آپ کا کلام پڑھ کے میں ان کو دعوت دوں گا۔ وارث شاہ آپ نے لکھا کہ تیری رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا، ایک جاگ دا یار راتی، ایک جاگ دا چور سن اتے، دوجا جاگ دا پہرے دار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرض والا، دوجا جاگ دا سخت بیمار راتی۔ وارث شاہ میاں سارے ہی سو بیندے، ایکو جاگ دا پروردگار راتی۔ ناصر حسین چشتی آپ نے لکھا کہ 10 مینو ستارے ہو گل کیے، کانو زمین وال جاتیاں مار دے ہو، لے کے شام تو صبح دے ہون تے کر، 10 کیڑی بچار دے ہو، ڈھنگیا تانومی کسے دی یاد شاید، تے موتی یا پھر کسے دی اکھ دے ہو، انج لگدا ہے جمیں رات ساری تانگ تسی بھی کسے دی رکھ دے ہو، یکدم سارے دے سارے پکار اٹھے، قصہ گزریا یاد کرا چھڑے آئی، 15 صدیاں دے بعد اج پھر مڑ کے نمک زخماں دے اتے اج لا چھڑے آئی، ایہو جیا اج سخت سوال کیتا ہی، دکھی دلانو ہور دکھا چھڑے آئی، کہن لگے معراج دی رات ہے سی، اس سنیا حضور نے آمن آئے، جیتے لئی ہوئے جہان پیدا، اس فیض گنجور نے آمن آئے، اس ماہ انوار دے رستیاں وچ، او دے استقبال لئی جاگ دے رے، بیک لینی سی او دے جلوے آندی، بس اس خیال لئی جاگ دے رے، آخر ہوئی مقبول دعا ساڑی، دمہ صدہ آسمانہ تے دم گئیاں، کمبل پوش محبوب سی جدو لنگیا، جتیاں آسمی ہوتیاں چم لیاں، اس رات کی نیندراں اٹھ گئیاں، لذتاں او دیدار دی چکھیاں نہیں، سونا پھر شاید کسے رات لنگے، اس رات دی تانگائیں رکھیاں نہیں، اشر تک نہ سون دی سوں کھا دی، سینے وچ چنگاریاں پکھیاں نہیں، جڑے ستے ہو یار گما بیٹھے، اس وجہ تو کھولیاں اکھیاں نہیں۔ کہتے ہیں آندھی جدو بھی رات 27ویں دی، جاگ دلا اندر اے امنگ جاوے، قسمت جاگ پہ ساڑی ضرور ناصر، سونا پھر ایک بار جے لنگ جاوے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے نعرہ رسالت، حلف اج میرے شہر دل وچوں، نما رائی عجیب ایک آ لنگیا، نہیں سی جان سیان پر کی دساں، کی دس کے نازو ادا لنگیا، او دے طرز خرام دی شان نہ پوچھ،
پیر دب کے مثل سبا لنگیا اور پتہ لگ نہیں سکیا نصیر اج تک وہ بندہ لنگیا کہ آپ خدا لنگیا. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے نعرہ رسالت. مخلص وجدانی گوجری زبان کا ایک شاعر ہے. حضرت آپ نے لکھا کہ جد رات کی رانی گل کرے, خوشبو کی زبانی گل کرے, کوئی اس کو ہانی گل کرے, پھر رت مستانی گل کرے, ہوں گل کراں ان لوگاں کی جت ڈھل گو پانی گل کرے, پر جت سارو ٹپر ڈورو وے اس کی وجدانی گل کرے. ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اور ذوق کا اظہار کر رہے ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دیجیے گا. نعرہ رسالت. سر پہ سجا کے ختم رسل کا تاج, تجھ کو خدا نے رسولوں کا تاجدار کیا. 7 شکر کے مثل کبوتران حرم, میں نے تیرے در کا طواف بار بار کیا, اور تیرے طفیل ہے محشر میں سر بلند نصیر, یہ تیرا کرم کے اسے امتی شمار کیا. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. جان پہچان تھی علی سے کچھ, میرا بگڑا نہیں کسی سے کچھ, لکھ لے یا علی جو ہتھیلی پر, وہ مانگتا نہیں کسی سے کچھ. نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ آنے والے سناخاں جو ہیں ان کی نسبت بھی سلسلہ قادریہ کے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ کوئی رنگ ساوا, کوئی رنگ سوا, کوئی گلابی کردہ, بلے شاہ رنگ مرشد والا کسے کسے نو چڑھدا, تے سانو وچ فقیری سجدے کپڑے ساوے سوے, جیلانی رنگ ازلوں ملیا تے کیوں جائیے ہر بوئے, اور جو گڑیاں آپے اڑیاں کدی نہ چڑھن اچائیاں, اوہو گڑیاں چنگیاں اڑیاں جو سائیاں آپ اڑائیاں. دوستانے گرامی قدر, مائک پہ تشریف لاتے ہیں جناب محترم ابصار حمید قادری صاحب. آپ سے میری گزارش ہے آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب و اذان کو نعت رسول مقبول سے معطر فرمائیں. جناب ابصار حمید قادری صاحب نعت رسول مقبول کی شہادت کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول. جملہ میزبانان مجلس, بالخصوص برادر مکرم ڈاکٹر محمد وسیم صاحب, نفیس صاحب, محترم بشیر صاحب, جملہ اہل خانہ لائی کے 7 مبارکباد ہیں جنہوں نے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا, آرگنائز کیا بہت خوبصورتی کے ساتھ. وادی بنا کی میں سمجھتا ہوں کہ چند ایسی محافل دیکھنے کا موقع ملا ہے, مگر یہ ان سے بھی بڑھ کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ اس کو ارینج کیا گیا ہے. احباب تھوڑے دور ہیں لیکن ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے جو حکم ہوا ہے اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے 2 سے 3 کلام جو مجھے پڑھنے ہیں ان کے ایک 2 اشعار جو بہت عقیدے کے حوالے سے ضروری ہیں وہ میں پڑھ کے اپنی حاضری جو ہے وہ جلدی سے مکمل کروں گا. میں بھی ایک طویل سفر کر کے کھڈ گجراں اور کوٹلہ برموج سے ایک طویل سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں. امید ہے کہ
آپ سارے تعاون کریں گے، مل کر پڑھیں گے، ذوق کا مظاہرہ کریں گے اور لطف دوبالا ہوگا۔ اب میں آپ کو درود و سلام کے لیے کہوں گا، آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما جناب پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب، محترم جناب شفیق کلماروی ایڈوکیٹ صاحب، محترم جناب حافظ محمد اعظم صاحب نقشبندی، عابد صاحب سروری اور صوفی محمد اسلم صاحب پنڈال میں تشریف فرما، میرے معزز مہمانان، میزبان اور اہلیان علاقہ، درود و سلام حضور کی بارگاہ میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ جتنا یہ کراؤڈ ہے اور گیدرنگ ہے اس طرح آواز نہیں آ رہی، مل کر پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، صلی اللہ علیہ یا جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، دونوں عالم میں وہ بے خوف و خطر ہو جائے، دونوں عالم میں وہ بے خوف و خطر ہو جائے۔ عقیدہ اہل سنت کہ ان کو مختار، ان کو مختار بنایا میرے مولا نے، جس طرف چاہے وہ کعبہ بھی ادھر ہو جائے، صلی اللہ علیہ۔ جو حکم ہوا ہے اس کے مطابق سب نور اجالا ایک پاسے، ادنا تے آلہ ایک پاسے، تے ناصر اے سب دنیا ایک پاسے، پر میرا کملی والا ایک پاسے۔ نعرہ تکبیر! ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے جس کو حضور کی یہ نعت پسند آئی ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دے گا۔ نعرہ رسالت! رخ ہووے ٹینی ہووے بور نال سجدی، قدوے دنیا فطور نال سجدی، انسانیت وفاد دستور نال سجدی، مل جتھے لگے مزدور نال سجدی، بیڑی وچ دریا دے پور نال سجدی، ناصر اے محدثاں مفسراں دا فیصلہ اے کائنات بھی میرے حضور نال سجدی۔ نعرہ رسالت! لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، آسمان تک بنے میرا دیوان کم سے،
آسمان تک بنے میرا دیوان کم سے کم، اور دریا درخت، اتنی بڑی شان ہے، دریا درخت سب ہوں قلم دان کم سے کم، پھر جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم، اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے الحاج محمد یوسف میمن صاحب کا پڑھنے کا کہا گیا ہے، اب مختلف ٹریک دیے گئے ہیں لیکن کوشش کروں گا کہ ایک ایک دو دو اشعار۔ نظر کو حسن، میں کلام کی طرف جا رہا ہوں، نعت کی طرف۔ نظر کو حسن، نظارے کو اعتبار ملا، شعور عشق کو، تہذیب کو وقار ملا، زمیں کو رنگ ملے، رنگ کو نکھار ملا، اور بے قراروں کو پھر قرار ملا۔ کچھ ایسی شان سے وہ جانے انتظار آیا، خزاں کا دور گیا موسم بہار آیا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، پڑھیے تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی، اے مولا ایک بار دکھا دے وہ جلوہ کملی، مل کر پڑھیں گے اے مولا ایک بار دکھا دے وہ جلوہ کملی۔ ایک دفعہ آواز آئے کہ اے مولا ایک بار دکھا دے وہ جلوہ کملی، ہر نعمت، یہ عقیدہ ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی، مل کر پڑھیں گے کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی۔ دوسرا تیسرا چوتھا شعر چھوڑ رہا ہوں، پانچواں شعر کہ آل نبی، وہ پانچواں شعر پڑھتے تھے اہل بیت کی شان میں، آل نبی اولاد علی کی شان بڑائی مولا نے، آل نبی اولاد علی کی شان بڑائی مولا نے، کہ
کتنا آلہ کتنا بالا ہے کنبہ کملی. مل کر پڑھیے. کتنا آلہ کتنا بالا ہے کنبہ کملی. اے مولا ایک بار دکھا دے وہ جلوہ کملی. بے طلب بیک. آہستہ آہستہ میں اپنے کلاموں کو وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں کہ بے طلب بیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے. یہ مصرع مل کر پڑھیں گے کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے. مل کر پڑھیے. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے. پروفیسر صاحب مت دہر کے سگان کمینہ سے بیک مانگ. مت دہر کے سگان کمینہ سے بیک مانگ. ہر وقت تاجدار مدینہ سے بیک مانگ. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل جاتے. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہ ہوں میں دکھا دو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہ ہوں میں دکھا دو. جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل جاتے. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل. سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی نظر ہے. میں بعد میں گوجری کی طرف بھی آ رہا ہوں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل جاتے. بے طلب بیک. جے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا ہے تو مل کر ذرا کلمے کا ورد ہو جائے تاکہ سال ثواب ہو رہا ہے والدہ صاحبہ کو. اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہم جو پڑھیں گے ان کو میت میں اس کا ثواب پہنچے گا. قبر میں اس کا ثواب پہنچے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بابا زبران کلمہ پڑھیں گے. پڑھیے لا الہ الا اللہ الا اللہ لا
एहो अव्वल आखिर जान मियां, एहो जाहिर बातिन जान मियां, एहो दीन ईमान पछाण मियां, बड़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। हरिये ला इलाहा किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा। ये कलमा कमली वाले दा, आका कालियां जुल्फां वाले दा, नाले अर्श ते जामन वाले दा, पढ़ो ला। और मुफक्कर इस्लाम हकीमुल उम्मत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप कहते हैं कि किया है तूने मताए गरूर का सौदा, किया है तूने मताए गरूर का सौदा, फरेब सोदो ज़यां ला इलाहा। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो पैबंद, बुतान वहम गुमा ला इलाहा। सैयदी पीर सैयद हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के कलाम का साथियों ने कहा है एक शेर, उनकी नात जो उन्होंने नात लिखी हुजूर की बारगाह में, और हुजूर के जलवों का जिक्र किया कि कैसे हुजूर आते हैं अपने गुलामों के घर, फिर गुलाम जब कलम चलाते हैं देखकर, तो देखकर वो क्या लिखते हैं, माही आवड़िया कर वेड़े ते मोजां अज बनिया। मिलकर पढ़ेंगे, माही आवड़िया कर वेड़े मोजां अज बनिया, माही आवड़िया ते मोजां अज छड़ बैठी मैं जगड़े जेड़े, मोजां अज बनिया, माही आवड़िया कर वेड़े मोजां। तक माही दे नैन न्यारे, आसमाना थी डिगदे तारे, तक माही दे नैन न्यारे, आसमाना थी डिगदे तारे, चन डिगे टूट वेड़े मोजां अज बनिया, माही आवड़िया। मैंने SS साउंड मैंने इस पे जाके सरसावा पंजेड़ा में भी पढ़ा है। मैंने इनको कान में ये कहा था कि मैं जिस हालत में आया हूँ शायद मुझसे 2 से 3 कलाम ना पढ़े जा सके, तो मैंने इनको कान में कहा था कि कोई ऐसा फंक्शन ऑन करें कि मैं 2-3 कलाम पढ़ लूँ। अब मेरा वो जो लिमिट है वो पूरी हो गई है। मैं गोजरी पे ख़त्म कर रहा हूँ। अल्फ आइंगा गयो छोड़ किंगा मिन्ना चाथारी गयो 60 अड़िया,
تے تھارو مارو قدیم کو ساک ایسو تے تازی پا گئے او منا رٹ اڑے تھارو پچھو نہ چھوڑ سوں مرن توڑی ایڈوکیٹ صاحب نے کہا تھا وہ کدھر ہیں تھارو پچھو نہ چھوڑ سوں مرن توڑی اے تینے کیوں پایو متھے وٹ اڑیا حیدر شاہ تھارے پیچھے مارن چنگو کدے چھوڑ سنا تیرو ہاتھ اڑیا ماشاءاللہ حضرین آپ نے سماعت فرمایا جناب ابصار حمید قادری صاحب کو انتہائی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضری پیش فرمائی تشریف لائے ہیں سابق وائس چیئرمین جناب جاوید شاہد ایڈوکیٹ صاحب میں آپ کو اس خوبصورت محفل میں امن پر دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آصف خالق صاحب آپ کے ہمراہ جتنے بھی مہمان تشریف فرما ہوئے ہیں سبھی کو دل کی عمیق گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاضرین آپ نے اس محفل میں جناب چودھری شجاعت صاحب تشریف لائے ہیں صدر معلم چودھری شفاعت علی صاحب میں آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے اس خوبصورت محفل میں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں ابصار حمید قادری صاحب نے بہت سارے کلام اور انتہائی خوبصورت کلام وہ کہتے ہیں نا کہ لفظ بھی اپنا نسب رکھتے ہیں یہ جان رکھو مدح کرنی ہے تو پھر ہر لفظ کی پہچان رکھو گر سراپا شہوالا کا بیان کرنا ہو پاس مشکات رکھو سامنے قرآن رکھو بہت سارے کلام پڑھے لیکن جو آپ نے پیر سید حیدر شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ آپ کا کلام پڑھا میں اس پہ ایک دو باتیں عرض کرنے کے بعد آپ نے جو مہمان ہیں ان سے میں گزارش کروں گا وہ مائک پہ تشریف لائیں گے آپ نے کلام پڑھا کہ مائی آ وڑیا کر ویڑے موجاں اج بنیاں خواجہ غلام فرید آپ نے اس پہ بات لکھی تھی آپ نے فرمایا آوے ماہی تینڈے آمن دے میں تے لکھ احسان منیساں آوے ماہی تینڈے آمن دے میں تے لکھ احسان منیساں دوروں ویکھ کے دیساں سجدے میں تے گج وج قدم چمیساں پھر آپ نے فرمایا کہ کدیا لنگ تو ساڑی جاتے داریاں کریساں سکاں لہاتے پھول پن مصری علاجیاں منگیساں اتر گلاباں تھی مل مل دویساں کنگی کریساں مہندی لویساں کول بہیساں دلہ بناتے آپ نے فرمایا شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور تے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے اونج تے غریباں دل تے امیرے جو چیز دیساں دیساں رجاتے آپ نے فرمایا زوری جے ویسو تے ونجنہ نہ دیسوں گل پا کے پلڑا تے منتاں کریسوں آپ چلیسو کدے نہ اٹھیسوں کول بہیساں سکاں لہاتے کدی آلنگ تو ساڑی جاتے ماہی آ وڑیا کر ویڑے موجاں اجونیاں اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک شاعر نے لکھا جا آکھو محبوب میرے نو کدی لے تتڑی دیاں ساراں کتھے ٹر جاں کینو آکھاں کلی جندروں دکھ ہزاراں واسطہ رب دا من جا سجنا ان چھتی موڑ مہاراں جے تو آمیں یار نیازی تے میرے کر وچ امن بہاراں میرا ہر شیر ختم ہوگا کہ ماہی آ وڑیا کر ویڑے موجاں اج بنیاں پھر نصیر ملت شہزادہ گولڑا کون نصیر ملت وہ حافظ زبان شاعر نصیر ملت کون نصیر ملت کہتے ہیں کہ برف کی سلوں کو آگ لگانے کا منتر آپ کو آتا ہے کون نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ آپ کا قلم اگر قبر میں لیٹے ہوئے الفاظ کو بھی چھو جائے تو وہ بھی چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں کون نصیر الدین نصیر مولانا کوثر نیازی آپ نے فرمایا تھا یہ آج سے 700 سال پہلے علم و ادب کے قافلے کا بچھڑا ہوا ایک شخص ہے کون نصیر الدین نصیر آپ نے خود اپنا یوں تعارف کرایا یہ کسی کی زلف شبکوں کا تصرف ہے نصیر جس بزم میں جاتا ہوں چھا جاتا ہوں میں وہ نصیر الدین نصیر آپ نے فرمایا بادل کی طرح جو دون مچا کے اٹھا سکتے میں بڑے بڑوں کو لا کے اٹھا یہ کس کی معیت کا اثر ہے نصیر تو بیٹھ گیا جہاں بھی چھا کر اٹھا
وہ نصیرالدین نصیر آپ نے فرمایا کالی رات جدائیاں والی تے غم دے گپ ہنیرے ہو شالا مکے رات ہجر دی تے بولے کاغ بنیرے ہو آپ نے فرمایا اڈیاں چاچا رستے ویکھاں جاوے صاحب اڈیاں چاچا رستے ویکھاں تے روما شام سویرے ہو سیر قربانی نصیر کراں جے یار آوے کر میرے ہو ماہی آ بڑیا کر میڑے موجہ آج بنیاں پھر خواجہ غلام فرید آپ نے فرمایا غفلت کر کے یار فریدن چھٹ جنگلی رین بسیرا سب پنچھی اڑ کر آگے او کیوں چتنی کردہ تیرا آپ نے فرمایا عشق اولا مارے حلہ میں تیری تو میرا عشق اولا مارے حلہ میں تیری تو میرا وکھریاں باتاں عشق دیاں اچھیاں ذاتاں عشق دیاں عرشوں پاروی ہوئیاں نے جا ملکاتاں عشق دیاں سخی حسین نے پڑھیاں نے خاص رکاتاں عشق دیاں میں چھٹ بس تو کر کھول لگاتاں عشق دیاں کہتے ہیں رائے سلوک میں اس کو کھولے گا پلیز رائے سلوک میں یہ رائے سلوک کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں فنا فی شیخ فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کی منازل کی بات ہو رہی ہے کہ میں چھڑ بس تو کر کھول لگاتا عشق دیاں پھر کس نے فرمایا سلطان العارفین آپ نے فرمایا عشق ماہی تیر لائیاں اگی ان لگیاں کون پجاوے ہو میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در جا پچاوے ہو نہ سوے نہ سمن دیوے اتو ستیاں آن جگاوے ہو میں قربان تنہ تو باہو جڑا وچھڑے یار ملاوے ہو پھر نصیرالدین نصیر آپ نے فرمایا وعد دا دریا جلالی ہر کوئی جستی دریا ہو سکھ پرنے دی ہر دل اندر پر ورلیاں بانڈا بریا ہو جس بھی گوتا اس بھی چلایا اور نصیر کدی نہ مریا ہو اس دریا دیاں پٹھیاں چالا جو ڈوبیا سو تریا ہو اور اس پہ